علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے. کیونکہ جو بھی مرتا ہے اسے یہ ریسیو کرنے آتے ہیں. فرمایا اگر تو صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، جتنی خوشی تیری ماں کو ہوتی ہے اس سے زیادہ عالم برزخ میں اگر تو صحیح سالم پیدا ہوگا علی اور محمد کو خوشی ہوتی ہے. لیکن اگر تو ناقص پیدا ہوا، ناقص العضو پیدا ہوا، جس طرح تیرا باپ ناخوش ہوتا ہے، ماں کا دل دکھتا ہے. فرمایا بالکل اسی طرح جب کوئی ہمارا چاہنے والا وہاں ناقص پیدا ہو، وہاں لوگ ناقص پیدا ہوتے. کیوں؟ فرمایا میری امت کے لوگ 10 حیوانوں کی شکلوں میں ظاہر کیے جائیں گے. قرآن قردۃ خاسئین، حیوانوں کی شکل میں ظاہر کیے جائیں گے. یہ شکل تو اپنی خود بناتا ہے، یہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو کون سی شکل میں. یوم تری المؤمنون والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا. وہ اپنے نور سے بتائیں گے کہ ہم کیا لے کر آئے ہیں. تبھی فرمایا جب وضو کرو تو دعا کرو اللہم بیض وجہی یوم تسود الوجوہ، اے خدا میرے چہرے کو سفید کرنا جس دن چہروں کو کالا کیا جائے گا. فرمایا یہ تو ہے جو اپنا جسم بناتا ہے. علی اور محمد تجھے ریسیو کرنے آئیں گے، اہل بیت تجھے ریسیو کرنے آئیں گے، انبیاء تجھے ریسیو کرنے آئیں گے. ہر امت کا نبی اپنی امت کو ریسیو کرنے آئے گا. جب اس کے امتی صحیح سالم پیدا ہوتے ہیں وہ خوشی سے بال بال ہو جاتے ہیں. لیکن جب تو ناقص پیدا ہوگا، اب بچہ جب پیدا ہوتا ہے یا صحیح سالم پیدا ہوتا ہے یا ضعیف پیدا ہوتا ہے. مثلا پیدا ہوا سالم تو ہے پر کمزور ہے، پھیپھڑے صحیح کام نہیں کر رہے، مشین میں جا کے رکھو. اس سے بھی والدہ تھوڑی ناراض ہو جاتی ہے نا، بچہ فوراً دور کیا جائے، 1 مہینہ یہ مشین میں رہے گا. صحیح سالم یا ضعیف پیدا ہوتا ہے یا ناقص پیدا ہوتا ہے. فرمایا بالکل اسی طرح عالم برزخ میں بھی کچھ لوگ صحیح سالم پیدا ہوں گے، جیسے سلمان فارسی، جیسے مالک اشتر، جیسے حبیب بن مظاہر، جیسے شہداء کربلا. یہ بالکل صحیح سالم پیدا ہوں گے، کمپلیٹ ہو کے وہاں جائیں گے. اور کچھ لوگ وہ ہیں جو بیمار پیدا ہوں گے، تو محب لیکن گنہگار تھا، خطا کار تھا. اور بیمار کو کہاں بھیجا جاتا ہے؟ ہاسپٹل میں بھیجا جاتا ہے ٹریٹمنٹ کے لیے. اور ایسے بیماروں کو جو برزخ میں آئیں گے کہاں بھیجا جائے گا؟ فرمایا سفر کے دوران عذاب کے ذریعے، سختیوں کے ذریعے، مشقتوں کے ذریعے ان کو ٹھیک کیا جائے گا تاکہ یہ برزخ میں صحیح سالم ہو جائیں اور قیامت میں صحیح سالم ہو کے اٹھائے جائیں. اور فرمایا کچھ ناقص پیدا ہوں گے. مولا یہ کون ہے جو ناقص پیدا ہوں گے؟ فرمایا منافق، کافر، مشرک. یہ ناقص العضو ہو کے پیدا ہوگا، کمپلیٹ ہو کے پیدا نہیں ہوگا. اب ایک بندہ جنت کو دیکھتا رہے پر ناقص ہو، وہ کھا نہ سکے، آنکھیں نہ ہو، دیکھ نہ سکے، اس کے وجود میں کمزوریاں ہوں گی، وہ وہاں سے فائدے حاصل نہیں کر سکے گا. تبھی فرمایا اگر ہم اہل بیت دنیا میں آئے تجھے یہ بتانے کے لیے کہ اگر یہاں پہ سالم زندگی گزارو گے وہاں پر بھی سالم پیدا ہوگے. قرآن کی آواز ہے یوم تری المؤمنون والمؤمنات، قیامت کے دن جن کے چہروں سے نور نکلے گا. پھر فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کے دن بیٹی باپ سے بھاگے گی، باپ بیٹی سے بھاگے گا. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، بس وہ کامیاب ہوگا جو صحیح سالم قلب لے کر آئے گا. مولا قلب سے مراد کیا ہے؟ فرمایا جو صحیح سالم روح لے کر آئے گا. اگر یہاں تم نے حفظ سلامتی کا خیال رکھا وہاں پر بھی تو صحیح سالم ہو کر پیدا ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو جیسے حالات شکم مادر میں بچے کے ہوتے ہیں ویسے ہی حالات آپ کی دنیا میں ہوتے ہیں. اب سوال ہے ماں سے پوچھو، ڈاکٹر بولے مثلاً آپ زیادہ میٹھا نہ کھائیے آپ کے بچے کو نقصان ہوگا، ماں کبھی کھائے گی؟ حالانکہ اسے پسند ہے لیکن بچے کی خاطر، اس جنین کی خاطر، روایت میں لفظ جنین ہے، اس جنین کی خاطر ماں نہیں کھائے گی. یعنی خود کو تکلیف میں رکھے گی تاکہ بچہ صحیح سالم پیدا ہو. اور میں اسی طرح تو اپنے جسم کو تکلیف میں رکھ تاکہ تیری روح صحیح سالم پیدا ہو. روح سمجھو شکم بدن میں ہے، یہ بدن ماں ہے، روح اس کا بچہ ہے. اس کا خیال کس نے رکھنا ہے؟ بدن نے رکھا ہے. اب بدن کہے میں کھاتا رہوں، بچے کو جو ہوتا ہے ہوتا رہے، ایسا نہیں ہے. اللہ تبھی کہتا ہے کچھ مشقتیں، کچھ تکلیفیں بدن کو دو تاکہ روح کیا ہو؟ صحیح سالم بڑی ہو. اب وہ کیسی ماں ہے جو اپنے خاطر اپنے بچے کو خطرے میں ڈالے؟ دنیا کی کوئی بھی عقل مند ماں ایسا نہیں کرے گی اور دنیا کا کوئی بھی عقل مند انسان اپنی روح کو تباہ و برباد نہیں کرے گا. تبھی فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب
من دساہا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنا تزکیہ کیا، اور جو سویا رہا، جسے پرواہ نہ رہی میں دنیا میں آیا کیوں ہوں، مجھے کس کا خیال رکھنا ہے، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو تمہاری شکم مادر، جو جس ماں کے شکم سے پیدا ہوئے ہو، وہ تمہاری پہلی ماں ہے، دوسری ماں یہ دنیا ہے جس کی شکم میں تو پل رہا ہے۔ اب یہاں پہ پلنے کے لیے تجھے احتیاط کرنا ہے، صحیح سالم سفر طے کرنے کے لیے تجھے زندگی وہ اختیار کرنی ہے جو پروردگار عالم نے بتائی۔ خدایا مجھے کس راہ اور راستے سے جانا ہے، میرا محرک کیا ہونا چاہیے، وہ کون ہے جو مجھے بتائے گا، اور کس راستے پہ مجھے چلنا ہے۔ فرمایا وہ راستہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ کون سا راستہ ہے، عبودیت کا راستہ ہے۔ جب تشہد میں رسول کے لیے پڑھتے ہو تو محمدن عبدہ و رسولہ، پہلے عبد ہے پھر رسول ہے، پہلے بندہ ہے پھر رسول ہے۔ تو اگر بھی تو ولایت علی میں آنا چاہتا ہے، پہلے عبدیت کے راستے کو سمجھو، پھر ولایت کی راہ پہ چلنا شروع کر دو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق۔